الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا آپ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہایت عابد و زاہد انسان اور نہایت سچ بولنے والے، صادق اللہجہ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کے ابتدائی ایام ہی میں اسلام قبول کیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ مکہ میں کوئی شخص توحید کی دعوت دے رہا ہے، تو اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کی خبر لے کے آؤ، کیا ہے، کیسا ہے، کیا کہتا ہے، اور مجھے تفصیل بتاؤ۔ بھائی نے معلومات جمع کی اور آ کے بتایا کہ وہ ایک آدمی اچھے اخلاق و آداب اپنانے کا حکم دیتا ہے، جو بات کہتا ہے وہ کوئی شعر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے شفا نہیں دی، تم نے مجھے مطمئن نہیں کیا، چنانچہ خود ہی زاد راہ اٹھایا اور مکہ کی جانب چل پڑے۔ مکہ پہنچے۔ مکہ میں کسی کو جانتے تو تھے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ گئے اور کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ مکہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کا رویہ اپنا رکھا ہے، اگر کسی سے پوچھیں گے تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ مسجد حرام میں ہی لیٹ جایا کرتے اور کسی سے کچھ نہیں پوچھتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ ان کے قریب سے گزرے اور دیکھا کہ ایک مسافر آدمی کئی دنوں سے یہاں نظر آ رہا ہے، اور کیا وجہ ہے۔ پوچھا ان سے کہ کیا اب تک آپ کو اپنی منزل نہیں ملی، آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ اور انہیں کہا کہ اگر آپ میرا مہمان بننا چاہیں تو میں آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہوں، اور اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے اور پھر چھوڑ دیتے۔ 3 دن ہو گیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا مکہ میں رہنے کا مقصد کیا ہے، مکہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں گے اور مجھے میری منزل تک پہنچائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وعدہ کیا، تو انہوں نے اپنی بات بتائی کہ میں اس شخص کی تلاش میں آیا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ سچا انسان، برحق انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آج صبح ہوگی تو آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا اور میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ اگر مجھے راستے میں کوئی اندیشہ ہوا تو میں گویا ایسے کھڑے ہو جاؤں گا جیسے کہ پیشاب کر رہا ہوں، اور آپ چلتے رہنا۔ وہ انہیں لے کر کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات سنی اور وہیں اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اپنی قوم کو واپس لوٹ جائیں، اور جب ہمیں اللہ غلبہ عطا فرمائے گا اور امن و امان قائم ہو جائے گا تو پھر آ جانا۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں تو ابھی جا کر کے مکہ والوں کے بیچ اعلان کروں گا۔ اور وہ مسجد حرام میں آئے اور بآواز بلند پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مکہ والوں کا یہ سننا تھا کہ کس کو شامت آئی ہے کہ لوگوں کے بیچ میں اس بددینی کا اعلان کر رہا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف اس مسجد میں اعلان کر رہا ہے۔ لوگ پل پڑے، مارنے پیٹنے لگے۔ عباس رضی اللہ عنہ درمیان میں آئے اور انہیں بچایا۔ ابھی تک عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ یہ غفار قبیلے کا بندہ ہے
اور تمہاری تجارت کا راستہ غفار قبیلے سے ہو کے جاتا ہے، اگر تم اسے مارو پیٹو گے تو جانتے ہو تمہارا تجارتی راستہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح تب لوگ پیچھے ہٹے۔ دوسرے دن بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہی عمل دہرایا کہ مسجد حرام میں پہنچ کر بآواز بلند کلمے کا اعلان کیا، پھر لوگوں نے مارا پیٹا، پھر عباس رضی اللہ عنہ درمیان میں پڑھ کر کے انہوں نے بچایا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان سے زیادہ صادق اللہجہ اور ان کے زیادہ سچ بولنے والا اس روئے زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی وفات مقام ربضہ میں سن 31 ہجری میں ہوئی، اور ان کی صلاۃ جنازہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور انہیں راضی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔